انہوں نے مصلی بچھایا، دعائیں مانگی اور اس کے بعد کھانا بنا کے رکھتی، ظاہر ہے دسترخوان لگاتی اور دسترخوان لگا کے پھر اس کے بچوں کو سامنے کھانا کھلاتی۔ اب یہ دسترخوان کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو اس کے وجود ہی بہت کم ہو گیا ہے، ہر آدمی آتا اپنے حساب سے کھاتا، الگ الگ جاتا ہے، یہی وجہ ہے محبت پیدا نہیں ہو پاتی۔ دیکھیے اگر ایک ماں باپ کے سارے بچے دسترخوان پہ کھائیں گے اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ کہ بھائی بہن کے اندر جذبات محبت کے پیدا ہوں گے، ایک دوسرے کی محبت آئے گی۔ دوسری بات، بچہ جب کھانا کھائے گا تو ماں باپ کی نگرانی ہوگی کہ ہاتھ کہاں بڑھا رہا ہے، کیا چیز کھا رہا ہے۔ کئی مرتبہ بچے دسترخوان پر ادھم مچا، مثلا جو چیز یہاں قریب کھانے کی اس کو چھوڑ دیں گے اور وہاں سے اٹھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت پیارے بچے تھے، یعنی قریب رہنے والے بچے تھے، حضرت انس۔ جب وہ کھانا کھا رہے تھے نبی علیہ السلام نے نظر رکھی، وہ ادھر ادھر برتن میں ہاتھ ڈال لے، نبی علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا اور کہا انس یہ کیا کر رہے ہو، کل مما یلی کا، اپنے قریب سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ بیٹا۔ تو اسی طرح جب بچے دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں اس کے کئی فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ کہ بچے نے ہاتھ دھلے کہ نہیں، ایک فائدہ۔ دوسرا، بچہ کھانا کھا رہا ہے اس نے بسم اللہ پڑھی کہ نہیں۔ تیسرا فائدہ، بچہ ہاتھ کہاں مار رہا ہے، تو ادھر ادھر ہاتھ مار رہا ہے تو اس کو سمجھاؤ۔ چوتھا فائدہ، کئی مرتبہ آدمی بڑا ہو جاتا ہے اور بہت بڑا بن جاتا ہے، جی کام بھی سنبھال لیتا ہے، جو شاپنگ کرنے لگ جاتا ہے، لیکن جب وہ کہیں مہمانداری میں جاتا ہے، رشتہ داری میں جاتا ہے تو ہوتا ہے بڑا، لیکن اس کے کھانے سے پتہ لگتا ہے کہ وہ بڑا نہیں ہے۔ کیوں؟ مثلا دسترخوان بچھا رہتا ہے، ادھر میٹھا رکھا ہوا ہوتا ہے، ادھر سالن رکھا ہوا ہوتا ہے، یا شیر پیر جو بھی رکھا ہوتا ہے، تو کئی مرتبہ وہاں سے آدمی لیتا ہے اور اس طرح بڑھاتا ہے۔ اب بیچ میں وہ قطرات سالن کے گرتے ہوئے تمام سلاد میں اور بورا میں اور سب جگہ وہ گشت کر کے آتے ہیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ بڑا ہو گیا لیکن تربیت نہیں سیکھی۔ اگر تربیت سیکھی ہوتی یہ تو پلیٹ کو ڈش کے قریب کرتا، یہ اس ڈش کو اٹھا کر کے اپنی پلیٹ کے قریب کرتا، طریقہ یہ تھا۔ تو چھوٹی عمر میں جب بچے سامنے اس طرح کھانا کھاتے ہیں تو ماں باپ کی چونکہ ان پر کڑی نظر ہوتی ہے، لہذا وہ بیٹھا یہ کیا کر رہے ہو آپ، سارا دسترخوان گندا ہوگا اور یہ تو سالن آپ کا شیر میں گر جائے گا، ایسا کرنے کا نہیں ہے بیٹے، ڈش کو قریب کرو یا پلیٹ کو اس کے قریب لے جاؤ اور عافیت سے لو، یہ تربیت دینی ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ بچے کھانا کھاتے ہوتے ہیں اور جب وہ چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو ان کی آواز چپ چپ جیسی آتی ہے، شور آتا ہے۔ تو اگر ماں باپ بچپن میں ان کی اس کی تربیت نہ کریں اور اس کو اس کا سلیقہ نہ دیں تو یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کئیوں کو ساتھ میں بیٹھتے ہیں، دن رات یہی آنا جانا لگا رہتا ہے، تو چائے پیتے تو سرڑ سرڑ کی آواز بڑی موٹی ہوتی ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ کاش کہیں نگرانی میں رہتے، یہ کسی سے کچھ سیکھا ہوتا، آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے جو سرڑ سرڑ کی آواز پیدا ہو رہی ہے۔ میرے بھائیو، ہم اپنے کپڑے لباس پوشاک پہن کے سمجھتے ہیں عمر کی بہاروں کو دیکھ کر ہم بڑے ہو گئے، جی دکان مکان کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو گئے۔ نہیں، بڑا انسان ان چیزوں سے نہیں ہوتا، یہ تو آدمی کی خارج کی چیز ہے۔ بڑا تو آدمی اپنے اخلاق سے ہوتا ہے، اپنے کردار اور ذاتوں سے ہوتا ہے، اپنے طریقوں سے ہوتا ہے، وہ چیزیں اس کے سیکھنے کی کرنے کی ہیں۔ چنانچہ یہ تمام چیزیں ماں باپ کے دسترخوان پر کلیئر ہو جاتی ہیں، اس لیے ہمیں ضروری بنتا ہے ہم بچوں کو اس طرح سکھائیں اور اس کو اس طرح سے تہذیب دیں۔ خیر، قطب الدین کی والدہ، اب وہ دسترخوان بچھاتی، کھانا کھلاتی، روزانہ کا یہ معمول اس نے 1.5 سال 2 سال تک اس طرح سے بچے کو نبھایا۔ ایک دن کی بات تھی، وہ پڑوس میں کہیں چلی گئی اپنی سہیلی کے پاس اور جا کے وہاں بیٹھ گئی۔ اب اسے کھانا بنانا یاد نہیں رہا، بچے کا آنا یاد نہیں رہا، اس قدر مست مگن ہوئی، باتوں میں اتنا مزہ آیا کہ سب کچھ بھول گئی۔ اب بہت دیر کے بعد اسے یاد آیا تو اب وہ اٹھی، جلدی سے کہا میں چل رہی ہوں۔ کہ کیا ہوا اچانک آپ کو؟ کہ کیا بتاؤں، میں ہر دن بچے کے لیے ایمان بناتی ہوں اور ایمان کی محنت کرتی ہوں، وہ اسکول سے آتا ہے، اسے رکعت پڑھاتی ہوں اور اللہ سے کھانا منگواتی ہوں، اس سے پہلے کھانا بنا کے رکھ دیتی ہوں، پھر بچے کو کھانا کھلاتی ہوں۔ بچے کا ایمان بن گیا ہے کہ کھانا کھلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، روٹی کھلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ دنیا کا پردہ کوئی روزی روٹی نہیں دیتا بلکہ اللہ دیتا ہے، اور آج میرے بچے کا یقین ٹوٹ جائے گا اس لیے کہ میں نے تو کھانا نہیں بنایا ہوا ہے۔ چنانچہ وہاں سے کر دی اور دل ہی دل کے اندر اس کے جذبات امڑ رہے ہیں، رو رہی ہے، اپنے پلو کو لے کر کے اللہ سے کہہ رہی ہے پیارے اللہ 1.5-2 سال کی محنت پر آج پانی پھرتا نظر آ رہا ہے، میرا بچہ آج جب گھر میں آئے گا اور مجھے نہیں پائے گا اور دعائیں مانگے گا اور کھانا نہیں ملے گا، وہ تو میں نے نقل کی تھی پیارے اللہ، اور آج بچے کو جب کھانا نہیں ملے گا تو بچے کا دل ٹوٹ جائے گا، بچہ کہے گا اللہ وہ ذات ہے جو کبھی دیتا بھی ہے اور کبھی دیتا بھی نہیں۔ اللہ وہ ذات ہے، جب ماں باپ گھر میں ہوتے ہیں تو بڑوں کی وجہ سے دیتا ہے، ہم چھوٹا کا خیال نہیں رکھتا، اللہ بھی بڑوں پر نظر رکھتا ہے۔ چنانچہ پیارے اللہ آج تو میرے بچے کا ایمان ٹوٹ جائے گا، اعتقاد ٹوٹ جائے گا، آج اس کا بھروسہ آپ کی ذات سے ہٹ جائے گا۔ یہ روتی ہوئی وہ اپنے گھر آئی، اس نے دیکھا گھر میں آ کر کہ بچہ تو سویا پڑا بیٹھ پہ۔ چنانچہ بہت جلدی کے ساتھ آٹا گوندا اور بہت جلدی روٹی بنائی، روٹی بنا کے طاقچہ میں رکھی اور جلدی سے وضو کر کے مصلی بچھایا اور بچے سے کہا آ میرا منا۔ چنانچہ اس کے قریب پہنچ کر اسے بہت سا دیر اٹھایا، آ میرا منا کھڑا ہو، چلو اللہ سے مانگتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں۔ کہا امی کیسا کھانا، کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ کہ بیٹا کھانا، کہا امی میں نے کھانا کھا لیا ہے۔
بیٹے کھانا تو تھا ہی نہیں، کیسے کھایا آپ نے؟ امی جی میں جب اسکول سے آ رہا تھا اور میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے آپ کو آواز دی، آپ مجھے نہیں ملی، جب آپ مجھے نہیں ملی تو میرا دل عجیب سا ہوا، مجھے بہت بھوک لگی تھی، ٹوٹ کے بھوک لگی تھی، میں نے معمول کے مطابق وضو کیا اور وضو کر کے میں نے مصلی بچھایا اور مصلی بچھا کر میں نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے میں نے اللہ سے کہا پیارے اللہ آج تو گھر میں میری ماما بھی نہیں ہے، آج تو گھر میں میری بہن بھی نہیں ہے پیارے رب، اور ابو بھی کام پہ گئے ہوئے ہیں، اللہ جی مجھے بہت بھوک لگی ہے پیارے اللہ، بہت بھوک لگی ہے، آپ روٹی دیتے ہیں اللہ جی، آج تو اور زیادہ تقاضے سے مانگ رہا ہوں آپ سے، کوئی بھی کھانا دینے والا ظاہر میں نہیں ہے، دسترخوان لگانے والا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ جی روٹی دے دیجیے، اللہ کھانا دے دیجیے، اللہ جی آپ ہی کھلاتے ہیں، مچھلیوں کو آپ پالنے والے، فضا بحر و بر کو پالنے والے آپ، اللہ جی آپ دے دیجیے۔ اس طرح میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ تھوڑی دیر کے بعد میں معمول کے مطابق اٹھا اور میں نے دیکھا برابر میں کچھ اللہ کی طرف سے کھانا اتر گیا ہے، چنانچہ میں نے اس کھانے کو رکھا، اماں وہ کھانا اتنا لذیذ تھا، امی اتنا پیارا کھانا تھا، جتنے کھانے آپ نے مجھے آج تک کھلائے میں آج تک اتنا مزہ نہیں آیا جو کھانے میں آج مجھے لذت ملی۔ چنانچہ جب امی نے یہ بات سنی فوراً سجدے میں کی میں گر گئی اور کہا پیارے اللہ آپ نے میرے بچے کا ایمان بچا لیا، اللہ جی آپ نے میرے بچے کا ٹوٹتا ہوا ایمان بچا لیا اور آپ نے مجھے یقین ہو گیا آپ نے میرے بچے کو اپنی جنت سے کھانا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، جب مائیں نقل کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے اصل بنا دیا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں ہم کم از کم نقل تو شروع کریں، اصل بنانے والی ذات اللہ کی، ہم اپنے قدم تو اٹھائیں اپنے بچوں کے لیے، تو اگلا کام جو اللہ کی ذات کا ہے، لہٰذا بچوں کو اس طرح نہ گنوائیں، ہم بچوں کے ایمان پر محنت کریں، بچوں کی ظاہری تربیت پر نظر رکھیں، بچہ سلام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، بچہ تو طلاق سے بات کرتا ہے، یہ جی اور آپ سے بات کرتا ہے، یہ ساری چیزیں ماں باپ کی سکھانے کی ہوتی ہیں، ماں باپ کے یہ کام گھر کے کرنے کے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے اس کے لیے ماں باپ کو خود ماڈل بننا پڑتا ہے، ماں باپ کو اس کے لیے نمونہ بننا پڑتا ہے، انہیں خود آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کا تارا بنائے اور انہیں ہماری زندگی کا قیمتی حصہ بنا کر آگے بڑھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو اپنے بچوں پر بہت بڑا دھیان دیں، ان چھوٹے بچوں کی ہم جیسی تربیت کریں گے اور جیسے ان کے نشر دیں گے، جیسے اسباق سکھائیں گے، ایسے بچے آگے بڑھ جائیں گے، چنانچہ ماں باپ کی ایک فریضہ اور بھی ہے، جب بچہ اسکول یا مدرسہ سے آئے، یہ گلی نکڑ پہ کھیل کے آئے، شام کے وقت میں بچے اپنی کہانیاں سناتے ہیں، جی ساری کہانی، یہ ماں باپ کو چاہیے وقت دے، ان کو فرصت دے، ہو یا رہا ہے اصل میں والدہ سمجھتی ہے میرا کام کھانے پکانے کا ہے اور باپ سمجھتا ہے میرا کام کمانے کا ہے، جی شام آتی ہے تو موبائل میں گھس جاتے ہیں اور سارا وقت موبائل کو دیتے ہیں، بچوں کے لیے پھر بھی وقت نہیں بچتا ہے، اس لیے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، ہم بچوں کو وقت دیں اور دن بھر کی ان کی کارگزاری لیں، دن بھر میں کیا کر کے آئے ان سے پوچھے بیٹا اسکول گئے تھے کہ جی گیا تھا، کیا پڑھا بیٹا اسکول میں کہ ابو یہ پڑھا ہے، اب وہ پوری کہانی بتائیں گے، ابو ہم اسکول گئے تھے استاد جی نے یہ پڑھایا تھا، ہم راستے میں آ رہے تھے 6 ساتھی تھے، راستے میں بائک کھڑی ہوئی تھی، اس بائک کے قریب ہم لگے، ایک نے اس کو ہینڈل پکڑا، ایک نے پیچھے سے پکڑا اور اوپر سوار ہوئے اور تھوڑی دیر مستی کی، وہ سواری ہم نے نیچے ڈالی، اب جیسے وہ نیچے گری تو اس کا مالک بھاگ کے آیا اور وہ چڑھتا ہوا تھا، ہمیں کچھ کہہ رہا تھا اور ہم اسے چڑھا رہے تھے، ہم اس طرح، اور پھر جب دیکھا اس کا آئینہ ٹوٹ چکا تھا، اس طرح ہم کر کے آئے، اب دیکھا آپ نے ساری بچے کی بات سنی، اب بچے کو دیکھو بات سننی ہے لیکن بات سن کے ہمیں فلٹر کرنا ہے، جو صحیح بات ہے ہم بچوں کو بتائیں، جو غلط بات ہے کہ یہ بیٹا ٹھیک نہیں ہے، چنانچہ بچوں کو کہیں اسکول پڑھا مدرسہ پڑھا اور جو آئے وہ اچھا کیا، لیکن جو راستے میں آ رہے تو گاڑی گرائی، بیٹے کسی کا دل دکھایا اور کسی کا دل دکھانا یہ تو ٹھیک نہیں، اور بڑے آدمی کو تکلیف پہنچائی بیٹے وہ تو تمہارے ابو کی عمر کا تھا، دائیں چچا کی عمر کا تھا، بیٹے یہ تو اور بھی غلط بات کی، بڑوں کو تو احترام کرنا ہوتا ہے، سلام کرنا ہوتا ہے، اور اگر غلطی ہو گئی تو تم سے بولنا ہوتا ہے کہ انکل سوری ہو گیا، ہم آپ سے سوری کرتے ہیں، معافی کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، اب اس کا فرض ہے باپ کا اسے بیٹا کہو کہاں گاڑی گری تھی، کس مقام پر آپ تھے، مجھے لے کے چلو نظر، چنانچہ وہ لے کے جائیں، اب اس طرح وہ اس سے معافی کرائے، بچے کے اندر جذبات پیدا ہوں گے کہ غلط ہے اور غلط سے ہمیں بچنا ہوگا اور کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہوگا، یہ چیز باپ کو ماں باپ کو سمجھانا ہوتی ہے، چنانچہ جب صبح کا سویرا کریں، ہر ماں باپ کا فریضہ ہے ہم عہد لے لیں کہ صبح اٹھتے کے ساری ہم موبائل اور ادھر ادھر نہیں گھسیں گے، بلکہ سب سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھیں، اللہ کا قرآن پڑھیں، جی ماں بھی قرآن پڑھے، بھائی بھی پڑھے اور بیٹا بھی پڑھے، بیٹی بھی پڑھے، بچے گھر میں کے ماحول میں دیکھے گا ابو قرآن پڑھتے ہیں، امی قرآن پڑھتی ہے، بھیا قرآن پڑھتے ہیں، اب بچے کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ گئی کہ یہ جو قرآن ہے نا یہ کوئی اہم چیز ہے، صبح صبح اس کو اٹھا کے سب پڑھتے ہیں، چومتے اور چاٹتے ہیں، بچہ سوال کرے گا اب یہ کیا ہے، آپ صبح صبح اٹھاتے ہیں سب پڑھتے ہیں چومتے چاٹتے ہیں، بیٹے یہ کیا ہے، اب آپ کا فرض آپ بتائیں گے بیٹے یہ تو ہمارے اللہ کا دستور ہے،
ہمارے اللہ کا قانون ہے بیٹے. حضرت عمر فاروق کا معمول تھا, قرآن لیا کرتے تھے صبح صبح اور چومتے تھے اور چاٹتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے ھذا دستور ربی, یہ میرے رب کا دستور ہے, میرے رب کا قانون ہے. یہ موٹی موٹی باتیں ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہوتی ہے. اسی طرح سے بچوں کی زندگی آگے بڑھتی ہے. ہمیں چاہیے ہم اس کے ماحول پر نظر رکھیں. آج بچے نے گالی بولی ہے تو ہم خوش نہ ہوں. کئی مرتبہ بچے گالی بولتے ہیں, ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ گالی دی بچے نے, نہیں, فوراً اس کی گرفت کریں اور پوچھیں بیٹا آج کس نکڑ پہ کھیلے تھے, آج کس محلے میں کھیلے تھے, وہ بتائیں گے ابو اس ماحول میں گئے تھے. اس ماحول سے بچے کو بچانا ہے. اسی طرح سب سے بڑا زہر, مہلک ہتھیار آج کے زمانے میں موبائل بنا جا رہا ہے. موبائل بنا جا رہا ہے. 24 گھنٹے آج تو نہ پڑھنے کے ہیں جی, نہ کتاب پڑھتے, نہ قرآن پڑھتے, نہ ماں باپ کا چہرہ پڑھتے, نہ دوستوں کا پڑھتے. سب سے زیادہ آج موبائل پڑھا جا رہا ہے. آدمی پر ایک جنون طاری ہو گیا 24 گھنٹے کا. جو کام والے وہ بھی, اور جنہیں اس کا کام نہیں وہ بھی اسی میں الجھے ہوئے ہیں. دوستوں اپنی زندگی کو ذرا کچھ بدلیں اور غور کریں کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور جانا کدھر ہے. چنانچہ یہی چیز بچے سیکھتے ہیں اور بچے بھی موبائل کے عاشق اور دیوانے بن جاتے ہیں. اور ماں باپ کا بھی عادت بن گئی ہے. بچے کہتے ہیں امی موبائل دو, ماں باپ بھی سوچتے ہیں کہ ارے یار جھال چھڑاؤ, دے دو بچوں کو موبائل. موبائل پکڑا ان کی زندگی کو کالا کر, یہ ٹھیک نہیں. دیکھو جب اللہ نے بچوں والی نعمت دی ہے, اب اس کو تربیت دینے پر, اس کو کامیاب بنانے پر جو مجاہدہ پڑ رہا ہے, جو تکلیف پڑ رہی ہے, اس تکلیف کو بھی برداشت کرو اور بچے کو زندگی کو صحیح کرو. چنانچہ اگر یہ گر ہم جانتے ہیں بہت اچھی بات ہے, نہیں جانتے تو کسی سے سیکھ لیں. یہ سب جگہ سکھا جاتے ہیں. کسی اسکول, مدرسہ, کسی عالم فاضل سے رابطہ کریں کہ میرے بچے کی زندگی 4 سالہ ہو گئی ہے, اب مجھے اسے کس طرح پڑھانا ہے. جی مجھے اسے مدرسے کی قرآن کی تعلیم بھی دینی ہے اور مجھے اسکول میں پڑھانا ہے. اس لیے کہ یہ اللہ کی جو تعلیم ہے یہ ایمان کی تعلیم ہے. اور یاد رکھو, جب ماں باپ اللہ تعالیٰ کے جب سامنا ہوگا بچے کا اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بیٹا کیا سیکھ کے آیا, بچہ زندگی کی پوری ہسٹری سنائے گا. ارے اللہ میں نے یہ سیکھا, یہ سیکھا, یہ سیکھا, دین سیکھا, ایمان سیکھا, اللہ کی محبت سیکھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سیکھی. بیٹے وہ کہے گا نہیں سیکھی. کیوں نہیں سیکھی؟ میرے ماں باپ نے مجھے نہیں سکھائی, انہوں نے مجھے کسی اور اس پہ ڈالا تھا, اس چیز پہ نہیں ڈالا تھا. چنانچہ وہ باضابطہ کہے گا انا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیل. قرآن میں نقل ہے, بچہ کہے گا پیارے اللہ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا اور ماں باپ نے ہمیں دوسرے راستے میں لگایا, جس کی وجہ سے ہم دین اور ایمان کی محنت بھول گئے, نتیجہ اس کی وجہ سے گمراہ ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ماں باپ, بچے کے جو گناہ ہوں گے وہ ماں باپ کے ذمے میں ڈال دیں گے, ماں باپ کے حصے میں ڈال دیں گے اور ماں باپ کی گردن پھنس جائے گی. اس لیے بہت ضروری ہے ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی ساتھ دیں, ان کو ایمان کے نقشے بھی ساتھ دیں. چنانچہ صبح شام تک کم سے کم 1-2 گھنٹہ ہم فارغ کریں اور بچوں کا باضابطہ پر جائزہ بھی لیں, بیٹا دین کتنا سیکھا ہے, اللہ کی پہچان ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوئی. چنانچہ بچے مانتے بھی ہیں اور سیکھتے بھی ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ بچے مانتے نہیں, بچے سیکھتے نہیں, بچوں کو منانے کے بھی کچھ ٹائم ہے, کچھ اوقات ہے. ان میں اوقات میں سے ایک وقت تو ہے بچہ جب بیمار ہو جائے. کئی مرتبہ بچہ بیمار ہوتا ہے, بچے سے پیار کرے, بیماری کے زمانے میں محبت کرے. اگر بیماری کے زمانے میں آپ نے بچوں کو محبت دی, جو آپ منوائیں گے وہ مانیں گے. میں آج ہی صبح بخاری شریف کا سبق پڑھا رہا تھا, چنانچہ ایک حدیث پاک آئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچے سے محبت کرتے تھے. چھوٹا بچہ تھا, ایک یہودی بچہ تھا 9-10 سال کا, آپ اس سے محبت کرتے تھے. آپ کو معلوم ہو بیمار ہے, نبی علیہ السلام ان کے گھر گئے اور ان کے گھر جانے کے بعد بچے سے پیار کیا, لاڈ کیا اور محبت کی, اور تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے پیارے بچے میرا دل چاہتا ہے, مجھے آپ سے محبت ہے اور آپ کو مجھ سے محبت ہے کہ تمہاری بیماری ایسی ہے شاید تمہاری جان بچے, تم کلمہ پڑھ لو, اللہ کو راضی کر لو. اب اس نے اپنے ابو کی طرف دیکھا, ابو سے دیکھ رہے تھے. چنانچہ ابو بھی یہودی تھے, وہ کہنے لگے بیٹے جب محمد اتنا بڑا آدمی کہتا ہے اور اتنی دور سے چل کے آیا اور تمہارے پیار میں آیا اور تم سے پیار رکھتا ہے, پھر محمد کی بات مان لو نا تم. چنانچہ جیسے ابا نے اشارہ دیا, بچے نے فوراً کہا یا رسول اللہ پھر مجھے کلمہ پڑھا دیجیے, ایمان میں داخل کرا دیجیے. چنانچہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا اور ایمان میں داخل کر لیا, اور اس کے کچھ وقفے کے بعد وہ اللہ کو پیارا بھی ہو گیا. اس سے پتہ لگا کہ بیماری کا زمانہ بھی بچوں کو پیار کرنے کا ہوتا ہے, اس میں بچے مانتے ہیں. اسی طرح رات کو جو سوتے وقت ہوتا ہے بچوں کو, آرام کا وقت ہوتا ہے, یہ لرننگ کا وقت ہوتا ہے. بچے اس میں موڈ میں آتے ہیں کہ اپنی عجیب سی کیفیت میں ہوتے ہیں, اور کئی مرتبہ بچے کہتے بھی امی کہانی سناؤ, امی کہانی سناؤ. تو اب جب کہانی کا مطالبہ کریں نا, ہمیں چاہیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے واقعے یاد کر لیں اور اسے اپنی سادہ زبان میں نقل کریں. جی ادب کے اچھے واقعے یاد کر لیں, انہیں بچوں کو پیار بھرے انداز میں نقل کریں. بچے کے اندر ماننے کے جذبات یہاں پیدا ہوتے ہیں. کئی مرتبہ بچہ اسی طرح جب بچے کو کہیں سواری پہ لے جانا ہو, آس پاس میں لے جانا ہو, جب سواری پہ چلے گا نا اس کا موڈ ہوتا ہے, کچھ گاتا ہے, تو تب بھی وہ بات ماننے کا جذبہ رکھتا ہے. یہ 3-4 اوقات وہ ہیں جن میں بچہ بات مانتا ہے. بس آج کے وقت میں
اور آج کے سبق میں مجھے یہی باتیں یہاں بیٹھ کر یاد آئی، بچوں کے تعلق سے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس گفتگو کو قبول فرمائے اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے مل کر، آپ کی بستی میں آ کر بہت خوش ہوئی۔ محترم مولانا محمد زبیر صاحب حفیظ اللہ، کئی دنوں سے ہمارے ان کا فون سے رابطہ تھا اور دل چاہ رہا تھا کہ بستی میں حاضری ہو اور آیا جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے محض سفر کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آج کا دن متعین فرمایا تھا، چنانچہ اسی سلسلے میں حاضری ہوئی، اور جب حاضری ہوئی تو یہاں بیٹھ کر دین کی چند باتیں بھی یاد آ گئی، اور جو ماحول پر اللہ تعالیٰ نے اس میں سبق ذہن میں ڈالا اس کو میں نے سنانے کی کوشش کی ہے۔ آپ نیت کریں اور ارادہ کریں اور دعا کریں اپنے مالک سے، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں دین و ایمان کی سمجھ اور فہم و فراست کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت ورب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت ورب العرش العظیم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پیارے اللہ، ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرما، اللہ جی اس مل بیٹھنے کو اپنی رضا کے باب میں قبول فرما۔ پیارے اللہ، ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ جی دن رات کے گناہوں کو معاف فرما، میرے رب صبح و شام کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ دن میں کیے ہوئے اور راتوں کے اندھیری میں کیے ہوئے پیارے رب سارے گناہ معاف فرما۔ اللہ جی آپ کا گناہوں سے معافی کرنے کا وعدہ ہے اور ہمارا حق آپ سے معافی مانگنے کا ہے، اللہ جی آپ ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما دیجئے، اللہ جی معاف فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، آپ معاف کرنا نہیں چاہتے پھر بھی معاف فرما دیجئے، اللہ جی آپ کریم ہیں، رحیم ہیں، اللہ ہمارے جسم ظاہر کو آپ نے بنایا ہے، ہمارے باطن کو آپ نے بنایا ہے، اللہ جی آپ ہی ہمارے خالق و مالک ہیں، اللہ جی ہمیں تو آپ کی ذات سے مانگنا ہے، اور آپ نے کہا بھی ہے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ جی ہم آپ کے گنہگار سے بندے ہیں، پیارے اللہ آپ کے نیکوکار بندے تو نیک ہیں، لیکن سوال گنہگاروں کا بھی ہے، سوال گنہگاروں کا بھی ہے، اور چونکہ آپ تو نیکوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور گنہگاروں سے بھی محبت کرتے ہیں، آپ کے تو دونوں ہی ہیں، پیارے اللہ آپ ہم سب کے سارے گناہوں کو دھو دیجئے، اللہ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اپنا بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، پیارے اللہ خاص کر آج کے نوجوان کو اپنی خاص محبت عطا فرما، اپنے گناہوں کی زندگی سے توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرما، اپنی زندگی کو جو انہوں نے کالا میلا کر لیا ہے اور آج اپنی زندگی کو انہوں نے جو نیٹ کے حوالے کر دیا ہے اور جو خرافات اور بدماشیوں کے حوالے کر دیا ہے، پیارے اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اوقات کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے وقتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، پیارے اللہ بہترین روزی عطا فرما، عافیت کی روزی عطا فرما، اللہ جی کھلی دھولی روزی عطا فرما، پیارے اللہ اچھے روزگار کاروبار عطا فرما، رب کریم اچھے روزگار ہوں گے، آپ کی راہ کا حج کریں گے، عمرہ کریں گے، آپ کو خوش کریں گے، پیارے اللہ ہم سب کو کھلی دھولی روزی عطا فرما، اللہ جی روزی رزق کے وعدے آپ کے ہیں، پیارے اللہ آپ نے مانگنے کا حکم دیا ہے، ہم آپ کی ذات سے مانگ رہے ہیں اور دیتے آپ ہیں، اسی طرح پیارے اللہ بستیوں میں لوگ بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما، سب کو صحت عاجلہ عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو پوری صحت عطا فرما۔ بستی میں معلوم ہوا آ کر عمران صاحب کی طبیعت خراب ہے، اللہ انہیں بہترین تندرستی عطا فرما اور ان کا آپریشن ہوا اسے کامیابی عطا فرما، اور بھی بستی بھر میں جو بیمار ہیں پیارے اللہ ہر ایک کو صحت کاملہ عطا فرما، عمر میں برکت عطا فرما، اللہ بیماریوں کو الجھنوں سے حفاظت فرما، پیارے اللہ کئی گھروں میں بچیاں جوان ہیں ان کی شادیوں کا آسان انتظام فرما، رب کریم ہمیں نکاح سادہ اور سادگی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین سادگی کے نظام کے ساتھ نظام آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما، پیارے اللہ ہمارے گھروں میں معصوم کھیلتے ہوئے ننھے منھے بچے ہیں، اللہ جی یہ امانت ہیں، پیارے اللہ اس امانت کی شاندار تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری اسی زندگی کا سہارا بنا، پیارے اللہ ہماری اولاد ہم سب کو اور ہماری اولاد کو ایسا بنا لیجیے ہم آپ کی ذات کو پسند آ جائیں، اللہ جی آپ کی ذات کو آ جائیں، پیارے اللہ یہ بستی کے لوگ علماء سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور اے میرے رب جو علماء سے محبت کرتا ہے آپ کے وعدے ہیں ان کے ساتھ، اے میرے اللہ انہیں خوشیوں بھری زندگی عطا فرما، راحت بھری زندگی عطا فرما، اور ان مسجدوں کو اپنی رضا اور نمازیوں سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مکتب میں یہاں جو پڑھ رہے ہیں مولانا زبیر صاحب سے اللہ ان بچوں کو کامیابی عطا فرما، انہیں قرآن پورا پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور انہیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین بچوں کے حافظوں میں برکت عطا فرما، بچوں کی صحت میں برکت عطا فرما، بچوں کی عمروں میں برکت عطا فرما، اور بچوں کو اللہ کی محبت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، بچوں کو محبوب علیہ السلام کی محبت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، پیارے اللہ بہت سارے افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دلوں میں اپنی چاہت اور تمنائیں لیے ہوئے ہیں، رب کریم کسی کے یہاں شادی ہوگی تو اولاد نہیں، اور کسی کے یہاں شادی ہوگی تو دل آپس میں جڑے ہوئے نہیں، اور کسی کے ساتھ میں کچھ اور معاملہ اٹکا ہوا ہے، پیارے اللہ آپ سب کے دلوں کا حال جانتے ہیں اور سب کی من مراد
مراد کو آپ پہچانتے ہیں، پیارے اللہ آپ سب کی من مراد کو پورا فرما دیجئے، اللہ جی اپنے خزانے سے پورا فرما دیجئے، اللہ جی ہمیں راتوں کے پہر میں آخری پہر میں اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی ذات سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جی آپ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، پیارے اللہ جن اللہ والوں سے اور بزرگوں سے علوم حاصل کیے اور جن اداروں سے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، رب کریم انہیں دونوں جہاں میں ترقی اور سرخ روئی عطا فرما، پیارے اللہ محبوب علیہ السلام کی سنت شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جی جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے اپنے فضل سے عطا فرما، ہمیں بن مانگے عطا فرما، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔